اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1981 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشورى کی آیت 25 سے ہو رہا ہے، 42/25۔ سابقہ آیت میں ایک ہی نقطہ زیر غور آیا تھا، اور وہ یہ کہ یہاں کائنات میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حق تعمیری نتائج پیدا کرنے والے نظری طور پر ہوں تو وہ فارمولے، قوانین، قواعد، تھیری، اور وہی جب عمل میں آتے ہیں تو وہ نظام، اور اس کے مقابل میں تخریبی نتائج پیدا کرنے والے یہی چیزیں۔ نظری طور پر بھی ٹکراؤ ان کا ہوتا ہے، نظام کے اعتبار سے بھی ٹکراؤ ان کا ہوتا ہے۔ بتایا یہ گیا تھا کہ اگر کوئی جماعت اٹھ کھڑی ہو جو حق پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کے دست و بازو بنے تو اس کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے، انسانی حساب و شمار کے مطابق اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کائناتی تقاضے یا کائناتی مضبوطی قوتیں ان کے بل پر یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آگے تو انہوں نے بڑھنا ہے، غالب تو انہوں نے آنا ہے، لیکن ان کی رفتار بڑی سست ہو جاتی ہے۔ ایک ایک دن خدا کا 1000 بلکہ 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اب جب یہ کوئی جماعت اٹھتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم انسان کی کمزوریوں کی ہمیشہ رعایت دیتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری صحیح و عمل سے کام لینا، پوری کوشش کرنا، لیکن اس میں بعض اوقات کچھ تدبیری غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں، جنہیں قرآن نے لمم کہہ کر پکارا ہے، کیوں ہی قابل ملامت سی چیزیں، اور چونکہ اس کا اصول مکافات عمل کا جو ہے وہ وزن ہے، من ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، تو وہ ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے۔ تو اگر تعمیری نتائج پر مبنی اعمال کا وزن زیادہ ہے اور پلڑا جھکتا ہے تو دوسری طرف اس قسم کی جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں وہ راستے میں حائل نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے، اس آیت میں وہی چیز آئی ہے، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ یہ جو کشمکش ہوتی ہے اس میں یہ جماعت آگے بڑھتی ہے تو اس میں کوئی سہو ہو جاتا ہے، تدبیری غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلی صورت تو اس میں یہ ہے، یاد رکھیے، جب بھی قرآن کہتا ہے نا کہ یہ اس قسم کی جو لغزشیں ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ان سے معافی مل جاتی ہے، معافی کا سوال نہیں ہوتا، وہ اس لیے اپنے نتائج تخریبی نہیں مرتب کر کے سامنے آنے دیتی کہ وہ جو تعمیری نتائج والے اعمال ہوتے ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن نے کہا، اصول اس کا ہے کہ سیئات جو ہے ناہمواریاں کبھی پیدا ہو جائیں تو اس کے دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ تعمیری نتائج پیدا کرنے والے اعمال اور زیادہ تیزی سے کیے جائیں اور وزنی کیے جائیں۔ ان کا جو وزن ہے وہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے جو تخریبی نتائج کے سلسلے میں بعض اوقات لغزشوں کی صورت میں، غلطیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن محض نظری طور پہ یہ ایک بات، اصولی طور پر ایک بات نہیں کہتا کہ نہیں یہ وہ جماعت ہوگی کہ جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، کسی قسم کی قابل ملامت کی فرضت نہیں ہوگی، یہ بھی انسانوں کی جماعت ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اصول یہ بتایا۔ اور پہلی چیز یہ ہے یقبل التوبہ،
یعنی اس کا احساس ہو جائے کہ یہاں غلطی کی تھی ہم نے، مجھ سے یہاں لغزش ہوئی تھی، یہ احساس ہو جائے، یہ احساس سے ایک ندامت ہو، پھر اس کے بعد یہ ہو کہ مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنے کے لیے پھر پلٹ کے اس مقام پہ جائے جہاں سے غلط لفظ نہ بخشش صحیح ہو سکتا ہے نہ معافی صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ عفو کا لفظ ہی ہے جو قرآن میں ہم نے اس کا ترجمہ معافی کیا ہے، معافی کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا رحم دلی سے کسی کی حالت پر ترس کھا کر، جیسے وہ معافیاں مانگنا کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ معافیاں مانگے تو اس سے پھر وہ ازرہ ترحم خسروانہ اس سے کہو کہ اچھا چلو جاؤ چھوڑ دیا ہم نے، یہ بات نہیں ہے۔ نظام عدل ہے، نظام قانون ہے، اس کے اندر اس طرح سے بخشش اور اس قسم کی معافی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سوال یہ بھی ایک عملی چیز ہے، احساس ہو اپنے غلط قدم کے اٹھنے کا، اس کے بعد اصلاح کا ارادہ ہو، پھر واپس لوٹے جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا، پھر صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو۔ تو یہ جو اس کا عمل ہے، یہ ہے جو ان نقصانات کی تلافی کر دیتا ہے جن کا امکان تھا اس کے لغزش کی وجہ سے سامنے آنے کا۔ یہ ہے وہ طریق۔ یہ جو لفظ قرآن کا ہے یعفو، جس سے ہم نے معافی لیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جانا، درگزر کر دینا، یعنی کسی چیز کا رکاوٹ نہ بن جانا راستے میں۔ اور اس کی شکل جو تھی وہ قرآن نے بتا دی کہ یہ ایک عملی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، یہ بیٹھ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب والی تسبیح پھیرنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ تو جسے آپ کہیں گے نا کہ انڈو کرنے کا پروگرام ہے، جو پہلے غلطی ہو گئی ہے اس کو انڈو کیا جائے گا، خود کیا جائے گا، اس سے پھر آگے بڑھا جائے گا۔ تو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی سے جب کوئی لغزش ہو، اب یہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ نہایت نیک نیتی سے وہ اس راستے پر گامزن ہو، جبھی یہ صورت ہوگی نا کہ جہاں احساس ہوگا کہ غلط قدم اٹھ گیا، میں تو غلط راستے پہ آ رہا ہوں، یہ تو اس گاؤں کو نہیں جاتا جہاں میں نے جانا ہے۔ اس احساس کے بعد یہ صورت پیدا ہوگی نا کہ ہو مجھے تو پھر پلٹنا چاہیے جہاں سے میں غلط قدم کی طرف آیا تھا۔ وہاں آنے کے بعد پھر وہ پوچھے گا نا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، پھر وہ صحیح راستے پہ چلے گا تو جائے گا نا اپنی صحیح منزل کے اوپر۔ یہ سارا کچھ اسے خود کرنا ہوگا۔ وہ جسے خدا کی طرف سے رحمت یا رعایت کہا جاتا ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک قدم غلط اٹھنے سے اس کی تلافی ہو نہیں سکتی، کنڈیمڈ فار ایور جسے آپ کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ۔ اس کے لیے ان کو پھر یہ عقیدہ بنانا پڑا کہ بنی اسرائیل کی نسل سے جو ہوگا وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ وہ دیکھا نا، یہ جو پریکٹیکل عملی پروگرام تھا انڈو کرنے کا اپنی غلطی کے نتائج کو، یہ انہوں نے اپنے ہاں فراموش کیا تو وہاں ایکسٹریم پہ جانا پڑا کہ نہیں صاحب غلطی کی تلافی تو ہو نہیں سکتی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہو تو ہمارے بزرگ وہ ہمیں فرشتے تو ڈال دیں گے جہنم میں جلدی جلدی سے، تو وہ اتنے میں آ جائیں گے، وہ کہتے ہیں 2-3 دن میں ہی آ جائیں گے وہ، اور ہمیں اندر نکال کے لے جائیں گے۔ اس کے سوا ذہن میں کچھ بات آ نہیں سکتی تھی کہ کیا شکل اس کی پھر پیدا ہو۔ عیسائیت دوسری ایکسٹریم پہ چلی گئی، اس نے کہا کہ عمل کا کام کا سوال ہی نہیں۔ سینٹ پال کے الفاظ میں کہ اعمال کے ذریعے سے جنت نہیں مل سکتی، یہ تو خدا کے رحم کے اوپر ہے، مرسی کے اوپر۔ وہ سارا کچھ رحم پہ آ گیا، عمل ختم ہو گیا۔ وہ غلط اعمال تو ہوتے رہیں گے افعال انسانوں سے، ان کی تلافی کے لیے صحیح قدم اٹھانے کا تصور ان کے ہاں بھی نہیں رہا۔ وہاں یہ صورت ہوگی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفار ایمان لایا جائے تو اس سے جنت مل جاتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل یہودیوں کی نسل میں پیدا ہونے سے مل جاتی ہے، یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے مل جاتی ہے۔ عمل کا سوال دونوں میں نہ رہا۔ یہ تصور چلا آ رہا، ہندوؤں کا آواگان یا ان کا تناسخ وہ بھی اسی مجبوری کا نام ہے۔
کہ پچھلے جنم کے جو غلط قدم تھے، اعمال تھے، کرم تھے، ان کی وجہ سے وہ کسی جون میں پیدا ہو گیا، گدھے کی جون میں، بندر کی جون میں، چوہے کی جون میں، یہ ان کے ہاں کا، اور اب اس زندگی کے اندر اس جون سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ میرے کون سے وہ جرائم تھے جن کی پاداش میں مجھے یہاں اس نے چوہا بنا دیا یا گدھا بنا دیا، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ نہ وہ اس زندگی میں اپنی حالت کو بدل سکتا ہے، یہ اس مجبوری کی انتہائی شکل ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن آیا، اس نے جب قانون مکافات عمل دیا تو کس قدر یہ پریکٹیکیبل ہے، قابل عمل ایک پروگرام ہے جو اس نے دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بہرحال انسان تصور کرتا ہے، معصوم تصور نہیں کرتا، ان سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، تدبیری غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلط قدم اٹھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کی تلافی کے لیے یہ صورت نہیں کہ یا ان کے بزرگ آئیں گے اور وہ جہنم سے نکالیں گے، یا حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ہوگا۔ غلط قدم تم سے اٹھا ہے، صحیح قدم تم خود اٹھاؤ۔ یہ جو پروویژن ہے اس قانون کے اندر کہ صحیح قدم اٹھانے سے تلافی ہو سکتی ہے غلط قدم کے نقصانات کی، یہ ہے اصل چیز جسے رحمت کہا جائے گا۔ قانون کے اندر اس کی گنجائش رکھ دینا، یوں بخش دینا نہیں، بلکہ اس کا ایسا رکھنا قانون کہ اس میں یہ گنجائش ہو کہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے، رحم کے اوپر نہیں، مرضی پہ نہیں، کسی سے مانگنا نہیں، بھیک نہیں مانگنی، تذلیل انسانیت ہے، معافیاں مانگ مانگ کے گر گڑا گڑا کر اپنے جرائم کے نقصانات کی تلافی سے بچنا، نتائج سے بچنا، تذلیل انسانیت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہاں قانون میں یہ پروویژن ہے کہ غلط قدم اٹھ گیا ہے، صحیح احساس ہو گیا ہے کہ غلط ہے، صحیح قدم کے لیے واپس لوٹو، اصلاح کرو، خود آگے چلو، اس میں نہ کسی سے کچھ مانگنا ہے، نہ کوئی تذلیل ہے انسانیت کی، نہ بھیک مانگ رہا ہے، نہ رحم کی درخواست کر رہا ہے، لیکن یہ گنجائش رکھ دینا قانون کے اندر یہ بڑی چیز تھی۔ اور آپ دیکھیں گے اتفاق سے یہی طلوع اسلام جو آ رہا ہے، ایک دو دن میں پہلی تاریخ کو جو آ جاتا ہے، اس میں میرا ایک مضمون آ رہا ہے، یہی ایک عنوان تھا میرے سامنے۔ قرآن کریم نے ہر جرم میں اس قسم کی معافی کی گنجائش رکھی ہے۔ میں معافی یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی ٹرم میں، یعنی ہر جرم کی سزا ہے، اور اس سزا سے بچنے کے لیے رحم کی درخواست نہیں کی جاتی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان سے اپنے لیے بھیک مانگنا جو ہے، یہ تو شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی انسان سے تم بھیک مانگو، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا سے بھی تم بھیک مانگو اور کہو کہ رحم کر۔ خدا نے یہ پروین کر دی ہے کہ یہ ہو گیا ہے جرم، اس کی سزا تو یہ ہے، لیکن اس سزا سے اب اس کے لیے لفظ ہی ہمارے ہاں ہے نہیں سوائے معافی کے۔ معافی کی گنجائش اس کے اندر توبہ ہی ہے، اور توبہ خود کرنے کی چیز ہے، دوسرے کے دینے کی چیز نہیں ہے۔ وہ کہہ بھی دے جاؤ تمہیں بخش دیا تو یہ بخشنے سے نہیں مل سکتا۔ اتنی سی بات کہ جاؤ اب یہ کام یہ کرو جو تم سے غلطی ہو گئی ہے نا، چلو جاؤ مٹاؤ اس کو سلیٹ سے، اور اس کے بعد لکھو یہ صحیح جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہی کرتے ہو نا بچے کے ساتھ، یہ تھوڑا کرتے ہو کہ اچھا غلط لکھتے جاتے ہو، کوئی بات نہیں چلو جاؤ آج چھوڑ دیا تمہیں، کل آؤ، کل پھر وہ غلط لکھے گا، پھر کہہ دیا کہ چھوڑ دیا، وہ تو ساری عمر کبھی صحیح نہیں لکھ سکے گا۔ یہ گنجائش سلیٹ پہ گنجائش ہوا کرتی تھی، یہ جو اب کاپیاں ہیں نا اس میں تو گنجائش نہیں ہوتی مٹا دینے کی۔ اسے کہتے ہیں عفو، جسے کہا جاتا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ زبان کا ہمارے نقص ہے، اس زبان کا کہ اس کے لیے معافی کا ہی لفظ ہے ہمارے ہاں، اور معافی میں وہ تصور آ جاتا ہے کسی انسان کا دوسرے انسان سے درگزر کر جانا، خود اپنے کیے کو انڈو کر دینا، یہ ہے ایک لفظ انڈو کر دینا۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ کیا بات ہے، یعلم ما تفعلون، تم انسان ہو، ہم تمہاری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیسے ہو گیا تھا یہ جو کچھ تم نے کیا،
اگر وہ دانستہ بل ارادہ اس طرح سے سرکشی سے کیا تھا تو وہ اور بات ہے، غلطی ہو گئی تھی وہ اور بات ہے، ہم جانتے ہیں توبہ اس کی ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اگلی ہی آیت میں بات صاف کر دی کہ یہ توبہ ہے کیا بات ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم نے جرائم کے متعلق بات جب توبہ کا کہا ہے، بڑا عجیب باریک سا نقطہ ہے یہ کہ اس نے آمنوا وعملوا الصالحات کہا ہے، حالانکہ وہ جرم کرنے والا بہرحال ایمان تو رکھتا ہے، مسلمان تو ہے نا۔ یعنی اب ہمارے ہاں کی زبان دیکھیے کہ وہ مومن کا لفظ ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہی مفہوم ہوتا ہے، اب مسلمان کی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں جس قسم کے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، زبان کی مجبوریاں ہیں۔ بہرحال جرم سرزد ہوتا ہے، اس کے بعد جو قرآن اس کے لیے، جسے پھر لفظ معافی میں کہتا ہوں، توبہ کے لیے بعض آفرینی میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے مفہوم کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفہوم جو ہے یہ زیادہ واضح ہے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے، یعنی وہ جرم کرنے والا مسلمان ہے، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو پھر اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اب یہ اس کے لیے یہ کہ وہ ایمان لائے، یہ اصطلاحی ایمان نہیں ہے، وہ جو ملا کلمہ پڑھا کے وہ ہندو کو مسلمان کرتا ہے، بڑی باریک چیز ہے اس کے اندر کہ انسان اگر کسی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا اس کا اس وقت اس حکم کی صداقت پر یقین نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب چیز، سرزد ہو گیا جرم، اس کا احساس ہوا تو ہو یہ تو خدا کے حکم کی سرزدی ہو گئی، یہ احساس ہو گیا تو اس نے اس حکم کی صداقت کا یقین کر لیا، تو اس کو پہلی شرط قرار دیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جرم سرزد ہوتا ہے تو اس وقت خدا کے حکم کی صداقت پر ایمان نہیں ہوتا، انسان کا یقین نہیں ہوتا اس کے اوپر، اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز یقین کی تمہارے ساتھ ساتھ چلے تو پھر جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے بعد وہ شرط آمنو کی اس نے لگائی ہے۔ یہ تو ہوا کہ اس قانون کی صداقت پر یقین جو پہلے اٹھ گیا تھا کہ نہیں صاحب یہ بخار ایسا اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، اب اس کے بعد پہلے آپ کو اس ذہنیت کا بدلنا ہوگا کہ نہیں صاحب ہو سکتا ہے، یہ ہے جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے تو پھر علاج کی طرف چلیں گے نا، اور اگر یہ ہو کہ نہیں صاحب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو قیامت تک آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے، یہ ہے شرط جو آمنو کی شرط لگی ہے، لیکن اتنی چیز سے کہ ہو سکتا ہے علاج، یہ پہلا قدم تو ضرور ہے، لیکن اس سے علاج تو نہیں ہو سکتا نا۔ معاملہ الصالحات، پھر اس کے لیے ٹھیک ہے جائیے طبیب کی طرف، ڈاکٹر کی طرف جا کے تشخیص کرائیے، نسخہ لکھوائیے، دوائی پیجیے، معاملہ الصالحات، یہ اس کا طریقہ بتایا کہ تلافی ہو جائے گی، بخار اتر جائے گا، یہ بشرطے کہ یہ شرطیں پوری کرو۔ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اتنا نہیں، کیا بات ہے کہ صرف تلافی ہی ہو جائے گی، جتنا ہوا اس سے زیادہ بھی مل جائے گا۔ ایک تو اتنی سی چیز ہے نا کہ ٹیمپریچر جو ہے نارمل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو کمزوری پیدا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، اس کی بھی تلافی ہو جائے گی، کنولیسن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ہے یزیدہم، صرف تلافی نہیں ہے، وہ جو اس سے کمی واقع ہو گئی ہے وہ کمی بھی ساتھ پوری ہو رہی ہے، من فضلہ والکافرون لہم عذاب شدید۔ لیکن اس کے برعکس جو اس سے یقین ہی نہ کرے کہ ہاں واقعہ اس سے یہ کچھ ہو جائے گا تو وہ تو کبھی بھی اس سے نکل نہیں سکتا، اس کے لیے تو یہ تباہیاں لابد ہو گئیں، کوئی نہیں اس کو نکال سکتا۔ کہا یہ تو ہم نے بتایا ان جرائم کے متعلق یہ قانون مکافات عمل، جس طرح انسان کی کائناتی قانون میں بھی وسط کی قوت کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یوں ہی جو مثال سمجھایا کرتے ہیں کہ ایک ٹانگ تو اٹھا سکتا ہے آدمی، دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتا، عام فہم بات سمجھانے کے لیے جیسے کہا، یعنی
ایک حد ہے اس کی سبھی قانون کے مقابلے میں. ایک گلاس پانی کا 2 گلاس پانی کے زیادہ سے زیادہ تو پی کے پیاس بجھتی ہے، مٹکا پانی کا تو مار دیتا ہے انسان کو. یہ ایک حد ہے طبی قوانین کے سلسلے میں بھی. یہی دوائیاں جو آپ کے لیے اکثیر ہوتی ہیں ان کو ذرا حد سے آگے بڑھ کے وہی دوائیاں جو ہیں زیادہ مقدار میں آپ کھائیے، وہی ہلاکت پیدا کر دیتی ہیں. سر ایک حد ہے اس کے لیے. کہا یہ حد جو ہے اس قسم کی کہ انسان کے اختیارات کو ایک محدود رکھا ہوا ہے، اس میں بڑی مصلحت ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. کہا مثلا ہمارا قانون یہ ہے، زمین ہے، قانون زراعت ہے، زمین میں ہل چلاؤ، کھیتی کے قابل بناؤ، اچھا بیج ڈالو، پانی دو، روشنی ہو، حرارت ہو، حفاظت ہو، یہ سارا کچھ ہو، زمین سے فصل اگتی ہے. کہتے ہیں کہا یہ گیا ہے کہ وہ فصل ایک خاص پیمانے کے مطابق اگتی ہے. پہلے کچھ 10 من فی ایکڑ تھا، 15 ہوا، 20 ہوا، 25 ہوا. کہا کہ سارے کا سارا خزانہ جو زمین کے اندر ہے وہ پورے کا پورا نہیں اگل دیتی. اگر کہیں ایسی صورت ہوتی کہ زمین کے اندر تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے جتنا رزق جو ہے خزائن قرآن نے جو کہا ہے وہ سارے کا سارا کوئی ایک شخص اٹھا کے نکال لیتا، کہنے لگا وہ طوفان مچا دیتا دنیا کے اندر، وہ کسی کو ایک دانہ کھانے کے لیے نہ دیتا. یہ چیز کہ جتنی جی چاہے محنت کر لیجیے، وہ 15-20 من یا 40-50 من زیادہ سے زیادہ اور کھاد ڈال دیجیے اور محنت کیجیے، اتنا ہی نکلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں نکلتا. یہ جو کنٹرول رکھا ہوا ہے ہم نے، حالانکہ زمین کے اندر جو استعداد ہے پیدا کرنے کی وہ تو واقعی لامتناہی ہے. پتہ نہیں لاکھوں سال سے اس زمین کے اندر سے یہ اجناس نکل رہا ہے، فصلیں نکل رہی ہیں، وہ فصلیں نکالتی چلی جاتی ہے. تو سمجھانے کو یوں ہے کہ جیسا اس کے نیچے دبے ہوئے کچھ خزانے ہیں، واقعی وہ لفظی خزانہ ہے. یاد آ گیا مجھے 15/21 ہے گا. جی ہاں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. زمین کے اندر تو یوں سمجھو جیسے خزانے دبائے ہوئے ہیں ان چیزوں کی، یعنی اس کی جو استعداد ہے زمین کی فصل پیدا کرنے کی وہ لامحدود ہے. لیکن ایک فصل میں ایک وقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے کا سارا خزانہ الٹ کے باہر لے آئے اور اس کے بعد وہ تو ہو جائے ختم، اور یہ جس کے ہاتھ میں لگ جائے بغاؤ سے ڈر، وہ کہا وہ تو ادھم مچا رہے گا دنیا میں، ایک دانہ کسی دوسرے کو نہیں دے گا. زمین خالی ہو چکی ہوگی، وہاں سے ملے گا نہیں. کہا یہ استبداد ملازہ فرمائی. یہ جو اتنا ہی استبداد ہے کہ جتنا نکل رہا ہے اس پہ ہی کوئی حد نہیں مقرر زمین کی ملکیت کی ہمارے باطل نظام میں، اس میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے نا. یہ گاؤں کا وہ چودھری اور وہاں کا زمین، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس لامحدود رقبہ ہوتا ہے، اس کے پاس یا تو ہوتا ہی نہیں یا ہوتا ہے بیچارے کے پاس تو یوں ہی 2-4 مرلے 1 کنال. اس میں سے جو نکلتا ہے اس کی ضرورت بھی پوری نہیں کرتا، اس میں جو نکلتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے علاوہ سینکڑوں انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کا جو رزق ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھ لیتا ہے. کہا یہ تو ابھی غنیمت ہے کہ زمین نے ایک پیمانے کے مطابق نکال کے دیا ہے اس کو یہ رزق یا یہ جانے. اگر کہیں ایسا ہوتا کہ وہ ایک ہی فصل میں سارے کا سارا خزانہ نکال کے اپنے قبضے میں کر لیتا، کسی کو سانس نہ لینے دیتا انسان. یہ قدر معلوم کے مطابق زمین میں سے یہ نکلنا اور پھر نکلتے چلے جانا، کہا یہ ہے ہماری رحمت انسانوں کے لیے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وہ جانتا ہے لوگوں کے حالات کو، یہ بھی جانتا ہے کہ یہ
ہوس جو ہے لامنتہا انسان کے اندر، طمع، خود غرضی، مفاد خیز، یہ تو سمیٹ کے لے جاتا سارے کا سارا. ہم جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی کیا کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پیمانے کے مطابق کرتے ہیں. مثلاً ڈرافٹ آ جاتا ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ اس دفعہ زمین، وہ جو ایسی زمینیں جہاں آب پاشی کا انتظام نہیں ہوتا، صرف بارش کے اوپر، بارانی زمینیں ان کو کہتے ہیں، ان کا مدار ہوتا ہے. کہتا ہے کہ ایک چیز جو ہم بارش نہیں ہوتی تو آپ دیکھیے کس قدر مایوس ہو جاتے ہو تم کہ اس دفعہ اس زمین سے اتنا بھی نہیں نکلے گا. لیکن هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، کیا بات. بارانی جہاں تم مایوس ہو جاتے ہو کہ بارش نہیں ہوئی، نہ ہوئی، اگر ایک ہفتہ بھی اگر اس میں بارش نہ ہو تو وہ فصل بونے کا جو زمانہ وقت ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے. کہا کہ اس کے بعد بارش آتی ہے، بکھیر دیتا ہے، جسے کہا ہے نا ایک لفظ. تو میں نے کہا آپ کو بتایا ہوا نا کہ رحمت کے معنی سامان نشو و نما ہیں. ہمارے ہاں تو مفہوم ہی کچھ نہیں نا ان چیزوں کا، کہ وہ اللہ کی رحمت ہے تو وہ کرے. اب کچھ معنی نہیں، وہی رحم سے رحم کیا اس نے، اور جو رحم کرنے کا اس کا عمل ہے اس کو رحمت کر کے ہم نے پکار دیا. وہ ایسا ہم رحمت اور بخشیش کے اوپر چلے ہوئے ہیں، بالکل بھکاری، ابدی بھکاری ہو گئے. خوش ہو جاتے ہیں ہمیں یہاں کہیں سے قرضہ مل جاتا ہے یا کہیں سے کوئی مدد مل جاتی ہے، تو اس کی رحمت یہ بھکاریوں کی خیرات دینے والی بات نہیں. عزیزان من، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے شرف اور تکریم کو وہ ہر مقام کے اوپر برقرار رکھتا ہے. یہ تو انسانوں کے ہاتھوں اس کی تذلیل ہوتی ہے، خدا بھی انسان کی تذلیل نہیں کرتا. وہ تو اپنے ہاتھوں سے تباہ ہونے والے بندے جو ہیں، تباہی کے موقع پہ اس وقت کہتا ہے جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر جا رہے ہو، یا حسرت علی العباد، او میرے بندو تم نے کیوں اپنے آپ کو تباہ کر دیا. وہ تو یہ کیا دیا تھا اس کو. حالانکہ یہاں ہر مجرم سے نفرت کی جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نفرت نہیں. وہ انسان رہتا ہے پھر بھی اس میں استطاعت ہے توبہ کی، واپس آ جانے کی، انسان بن جانے کی. اس سے نفرت نہیں، جو اس نے غلط کام کیا ہے وہ قابل نفرت. وہ تو اتنا شرف انسانیت کو برقرار رکھتا ہے عزیزان من. اس لیے رحمت سامان نشو و نما ہے، وہ سامان نشو و نما جو تمہاری کسب و ہنر سے نہیں ملتا، خدا کی طرف سے ملتا ہے. یہ دیکھیے نا یہاں کہ تم تو مایوس ہو چکے تھے کہ آپ کے تو فصل نہیں ہوگی، ہم نے بارش برسائی، بکھیر کے رکھ دیا رزق تمہارے لیے، سامان نشو و نما. یہ ہے جسے وہ رحمت کہتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، ولی کا لفظ تو پہلے لایا، سرپرست، آزگار، ذرا سا اس کے اندر اپر ہینڈ جسے کہتے ہیں نا، غلبے کی شکل ہوتی ہے. اس لیے یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ ذہن میں لایا کہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ استبداد کے قسم کا یہ ولی ہے. ولی الحمید نہیں، قابل ستائش ہے. وہ جس کی ولایت پہ تم بے ساختہ پکارو تو کہ کیا بات ہے اس ولایت کی صاحب، سامان رزق دینے والا. کنٹرول جو اس کا ہے ولایت کے معنی اگر یہاں یہ کریں گے، حالانکہ اس کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں ولی کے معنی، یہاں ولایت کے معنی اس کنٹرول کے ہوں گے. وہ جو اس نے رکھا ہوا ہے، زمین پہ کنٹرول رکھا ہے، بارش پہ کنٹرول رکھا ہے، یہ ہے کنٹرول. اور وہ اس لیے تھا کہ اگر سارے کا سارا اول دیتی زمین اپنے خزانے تو اس ادھم مچا دیتے یہ لوگ. یہ تو کنٹرول ہوا، لیکن کنٹرول جو ہے حمید ہے وہ. اور پھر یہاں جو صیغہ استعمال ہوا اس کے معنی ہے مسلسل سر مستحق کے حمد و ستائش. میں نے عرض کیا ہوا نا کہ حمد کے معنی تعریف بھی نہیں ہے، بات اور کہیں نکل جائے گی. میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا عزیزان من، ان قرآن کے الفاظ کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ہو تو میرے لغات القرآن کو دیکھیے. اس میں یہ چیز میں نے واضح کی ہے کہ یہ الفاظ نہیں، کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں قرآن کی تعلیم کے، نظریات ہیں قرآن کی تعلیم کے. یہ لفظ حمد ایک
لفظ نہیں جس کے معنی آپ تعریف اور ستائش کر سکیں، ترجمہ نہیں ہو سکتا کسی اور زبان کے اندر، یہ ایک تصور ہے۔ بہرحال حمید ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر۔ عزیزان من، یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق میں پہلے بھی کہا کر رہا ہوں۔ ہم تو 1000 برس سے 1300 سال سے تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، ہر حرف کی 10 نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ وہ بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ہمارا، تو اس میں تو وہ لکھی جاتی ہیں۔ اتنا ہی مقصد ہے اس سے۔ ناظرہ پڑھتے چلے جائیے، ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں وہ لکھی جائیں گی آپ کے یہاں تک۔ قرآن نے تفکر اور تدبر کا حکم دیا تھا۔ یہ قرآن سمجھ ہی آ سکتا ہے فکر و نظر۔ یہ بات جو تھی ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی، کیونکہ فکر اور سوچنا تو مذہب میں حرام ہو جاتا ہے نا، پھر یہ تو دین کا تقاضا ہوتا ہے، سوچ ہی نہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے، سنیے قرآن نے کہا کیا ہے، پھر یہ بات آئے گی کہ ان قوموں کی سمجھ میں کیسے بات آئی ہے۔ ہمارے ہاں تو بہرحال زمین کے اوپر تو یہ مخلوق ہے۔ دابہ کے معنی ہر متنفس سانس لینے والی جو ذرا چلتی ہو۔ متنفس تو پہلی چیز ہے، متنفس کے معنی ہے سانس لینے والی، تو سانس سے تو زندگی ہوئی، اور یہ ہے کہ وہ خواہ رینگ کے چلے، خواہ پاؤں سے چلے، خواہ 2 پاؤں سے چلے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے دابہ کا قرآن کے اندر۔ تو ہم نے تو اسی زمین کے اوپر یہ کچھ دیکھا۔ ہمارے ہاں کی مذہب کی جو فکر کی سطح تھی 1000 برس پہلے کی، اس میں اتنا ہی تھا کہ یہ آسمان ایک شیشے کا ڈل ہے بہت موٹا، اور یہ جو ستارے نظر آتے ہیں آپ کو یا چاند وغیرہ، یہ اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے، نگ جڑے ہوئے ہیں شیشے کے ڈل کے اندر۔ اور یہ چاند اور سورج وہ تو اب نگ نہیں، وہ تو پھر بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہیں، تو وہ بڑے، یعنی یہ کہ یہ کرے ہیں عرض سے کہیں لاکھوں گنا بڑے۔ یہ سلسلہ کائنات، یہ کرے گردش کر رہے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ جو فلکیات کا نظام ہے، یہ 1000 برس میں ہمارے سامنے نہیں آیا تھا، اور یہ کوئی جرم یا غلطی نہیں، انسانی علم کی سطح ابھی اتنی تھی۔ یورپ میں بھی، مغرب میں بھی جو اتنا اس وقت ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے اس سائنٹیفک معلومات میں، 17ویں صدی سے پہلے ان کے ہاں بھی اسی قسم کے تصور، ان کے مذہب کی گرفت جو تھی بڑی شدید تھی، وہ اس لیے کہ تھیوکریسی تھی، اس کے ساتھ حکومت کی قوتیں موجود تھی۔ جب بھی مذہبی پیشوائیت کے ساتھ حکومت کی قوتیں شامل ہو جائیں تو ان کی جہالت اور ان کا ظلم شدت اختیار کر لیتا ہے، دونوں چیزیں، جہالت بھی۔ تو یورپ میں یہ جو گیلیلیو کو کہا کہ پھانسی دے دو، گرا دو اس کو ٹاور کے اوپر، موت کی سزا کا فتویٰ صادر کر دیا، کس جرم میں؟ کہتا تھا زمین گردش کرتی۔ کوپرنیکس کو جلا دو، زندہ کو جلا دو، کیا کس جرم کے اندر؟ کہتا زمین گول ہے۔ اس قسم کی چیزیں جنہوں نے کہیں، ان کی مذہبی عقیدے کے خلاف جاتی تھی یہ بات۔ تو جب یہ کیفیت ہو کہ جس نے ذرا بھی وہ جو گیلیلیو نے کہا تھا اس کو کہنے لگے تھے کہ اب بھی مان جا، توبہ کر دے، کہنے لگا کیسے توبہ کروں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے، کیا بات تھی ان لوگوں کی ساتھ۔ تو وہاں یہ کیفیت تھی، سوچنا حرام تھا۔ اس لیے کوئی ایسی بات جو ان کے ہاں کے عقائد کے خلاف جاتی تھی وہ الحاد تھا، جرم تھا، ارتداد تھا، اس کی سزا موت تھی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک قدم آگے نہیں فکر انسانی بڑھ سکتی تھی، ذہن انسانی جامد تھا اس سطح کے اوپر جس سطح پہ ان کے ہاں مثلاً کوئی 600 سال یا 1000 سال پہلے کا تھا۔ ہمارے ہاں فکر جامد ہے 1000 سال پہلے جہاں فکر تھی انسان کی، وہی چیز ہے۔ کوئی بات جو نئی کہیے، انہوں نے کہا کہ سلف صالحین کے مسلک کے خلاف،
یعنی اس فکری سطح کے خلاف جو 1000 برس پہلے تھے. اس لیے ہمارے ذہن میں تو یہ آ نہیں سکتا تھا. کسی کے ذہن میں کچھ آتی تھی اصلاح کی شکل تو وہ ڈر جاتا تھا کہ میں نے زبان پہ یہ لفظ لایا اور مرتد کا فتویٰ صادر ہوا اور مرتد کی سزا تو قتل تھی. آپ حیران ہوں گے یہ قتل کی سزا مرتد کی یہی نہیں تھا کہ کسی قاعدے قانون کے مطابق کسی عدالت سے فیصلہ ہو پھر حکومت کی طرف سے قتل کی سزا ملے. مرتد کا خون مباح ہوتا یعنی جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے. وہ اپنے ہاں بیٹھے ہوئے فتویٰ صادر کر دے. یہ نہیں کہ اس نے مذہب تبدیل کر دیا ہے وہ ہندو ہو گیا ہے. نہیں، یہ جو عقائد متوارث چلے آ رہے ہیں یا اجماع امت جن کو کہتے ہیں ان کے کسی عقیدہ کے خلاف کسی کا عقیدہ یہ ثابت کر دیا جائے بیٹھے ہوئے خود ہی تو ارتداد کا فتویٰ صادر ہو گیا اور ارتداد کے بعد مرتد کی سزا قتل اور خون اس کا مباح. یعنی جس کا جی چاہے قتل کر دے اس کو. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں انسانی فکر تو منجمد ہو کے رہ جائے گا جو ان چیزوں کو نہایت دیانتداری سے میں کوٹڈ کہہ رہا ہوں اس کو مانے. ان کی فکر بھی جامد یعنی وہ تو سوچنے کے اہل ہی نہیں رہتی فکر نہ کہ جو کچھ 1000 سال پہلے کی کسی تفسیر میں لکھا ہے کسی روایت میں کہا گیا ہے وہ آخری حرف ہے وہی حق ہے. اس سے ادھر ادھر ہٹنا جو ہے ارتداد. اور جنہوں نے کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے اب ان کا جو حشر ہوا ہے تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. یعنی ایک مرتد کی سزا آپ نے دیکھا وہ ان کے پیچھے سراغ رساں ڈھونڈتے تھے. وہ جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے غاروں میں چھپ جاتے تھے وہاں سے نکال کے ان کو قتل کیا جاتا تھا. تو پھر کس کی جرت تھی کہ اگر وہ بات سمجھ بھی گیا ہے تو وہ زبان پہ لیا. تو وہاں اگر فکر جہالت کی وجہ سے جامد تھی یہاں وہ فکر جامد نہیں تھی محبوس تھی جکڑی ہوئی تھی استدعا کی بنا پر. تو بات تو وہیں رہی بات آگے چلی نہیں. کوئی جنہوں نے یہ سمجھ بھی لیا تھا کہ یہ کرے ہیں بڑے بڑے وہ بھی زبان پہ نہیں لا سکتے. لیکن یورپ نے کوئی 200 سال پہلے تنگ آ کر استبداد سے تھیوکریسی کے مذہبی پیشوائیت کے انہوں نے سرے سے مذہب کا لبادہ ہی اٹھا کے پھینک دیا. سیدھی بات نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. سیکولرزم آپ نے آرائج کر لی کہ جاؤ تم گرجے میں وہاں جا کے پریچ کیا کرو. اور اس 200 سال کے اندر آپ دیکھیے زمین کی سطح نہیں وہ آسمان پہ جا پہنچے. اور جب وہ آسمان پہ پہنچے تو پھر آپ کے ہاں سے مذاق ہو رہا تھا. اب بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے یہ چیز پروپیگنڈا ہی ہے کوئی نہیں جا سکتا آسمان چاند کے اوپر. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ چاند ایسا ہے جیسا یہ کہتے ہیں تو وہ جو شق القمر کا موجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ انگلی سے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے ایک ٹکڑا ادھر سے گزر گیا تھا ایک ٹکڑا ادھر سے گزر گیا تھا تو پھر وہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اگر اس کو اتنا بڑا کرہ مان لیا جائے. اس بنا پہ یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ چیز یا فکر جامد یا فکر محبوس آگے نہیں بڑھ سکتے آپ ایک قدم. کوئی نئی چیز جو آپ کے ہاں آئے ایجاد آئے پہلا فتویٰ ان کی طرف سے آ جاتا ہے کہ اس کا استعمال ناجائز حرام ممنوع ہے. لاؤڈ اسپیکر آیا فتویٰ دے دیا مفتی صاحب نے اس کا استعمال ناجائز. ٹیلی فون آیا ادھر عربیہ کے اندر کہا کہ اس میں سے شیطان کی آواز آتی ہے وہ ناجائز. یہ الگ بات ہے کہ بعض زمانے کا تقاضا مار مار کے اس کو حلال کر دیتا ہے. جھٹکا کہہ دیجیے حلال نہ کہیے سب استعمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد. لیکن پہلا فتویٰ یہی ہے کہ حرام ہے. نابیناؤں کے لیے اتنی بڑی اس دور کی یہ عزیزان من ایجاد نہیں اکتشاف ہے کہ مردے کی آنکھ اندھے کی پیشانی میں وہ لگا دیتے ہیں وہ دیکھنے لگ جاتا. اللہ اکبر. یعنی جشن منانا چاہیے تھا انسانیت کو اس کے اوپر. ان قوموں نے جشن منائے یہاں سے فتویٰ صادر ہو گیا کہ یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کے اندر فکر یا تو جامد ہوتی ہے
یعنی وہ جہالت کی بنا پہ جو اس فکر کو حرف آخر مانتے ہیں، دیانت داری اس کو کیا لیجیے. لیکن دیانت داری، سنسیریٹی از ناٹ آلویز اے گارنٹی فار سینٹی. اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو فکر اس کی محبوس ہوتی ہے، زبان پہ نہیں لا سکتا. ان قوموں نے جب اس کی تحقیق کی علم الاخلاق میں، آئے وہ اس آیت کی، انہوں نے اس آیت پہ کیا آنا تھا؟ انہوں نے تو تحقیق کی. قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ انفس اور آفاق میں جتنے بھی حقائق مستور ہیں جن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ابھی جو کسی حقیقت سے پردہ اٹھے گا، جو سامنے بات آئے گی، قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کی شہادت ہوگی. بڑا عظیم دعویٰ ہے. قرآن کی یہ آیت اب نہیں ادھر آتا. ان چیزوں کو بھی قرآن نے آیات خداوندی کہا، یعنی کسی حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں، علامات. بڑی چیز ہے. کہا یہ بھی ہے کہ اس نے ارض اور سما کی تخلیق کی، یہی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کچھ ہے نہیں اور اس کو یوں پیدا کر دینا، تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے. ذہن انسانی میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا نا. یہی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. وما بث فیہما من دابۃ، یہ ہے وہ ٹکڑ. پہلا ارض اور سما. سما آسمانی کروں کو کہتا ہے، ارض یہ جو نیچے کرے. پھر میں ادھر آ گیا اگر تو یہ تو مضمون ہی دوسرا نکل آئے گا. اگر آ گیا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہے زمین، یہ اوپر آسمان. قرآن نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. ہر ارض کا ایک آسمان ہے، ہر آسمان کی ایک ارض ہے. جو اس کرے سے نیچے کا کرہ ہے وہ اس کرے کی زمین ہے. نیچے والا جو اس سے کرہ ہے یہ ہماری ارض، اس کی سما ہے. قرآن کہتا ہے عزیزان من تخلیق ارض و سما، یہ کرے اس کے اندر. کہا کہ ان فکر انسانی جو آزاد ہوئی ہے یورپ کی، اور وہ ارض سے اٹھ کے سما کی طرف گئے ہیں، تو اگرچہ چاند کے متعلق تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس میں اب استعداد نہیں ہے لائف کی، زندگی کی، لیکن وہ ابھی سے جو کچھ ان کے احاطہ تجربہ میں یا اکتشاف میں آیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرے ایسے ہیں، ان میں ایسے کرے ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس میں لائف ممکن ہے، زندگی کا امکان ہے ان کے اندر. آج وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس امکان کو ایک حقیقت دیکھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں ان کی طرف، اور آگے اور آگے ہے. جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور بڑھ رہے ہیں. ان کرے کی تلاش ہے جن کے اندر زندگی انہیں ملے گی. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ ارض اور یہ آسمانی کرے ان میں ایسے ہیں جن کے اندر دابہ ہیں. پہلی چیز تو یہی کچھ کام نہیں. آگے بڑھی، وہ کرے یہاں یہ ارض تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان میں کوئی رابطہ بھی پیدا کبھی ہو سکتا. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس سے بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب اس کی مشیت کے پروگرام میں جب یہ چیز آئے گی وہ ان دونوں میں رابطہ پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. رابطہ ہی نہیں بلکہ جمع ہوں، اکٹھا بھی کر دے. 1400 سال پیش کر. ہم تو آج بھی عزیزان من وہ گئے اور ہم نے جھٹلایا کہ غلط ہے یہ جو کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ قوم جس نے فکر کی اور ان میں سے جس کے سامنے قرآن آیا، میں نے وہ بقائے کا حوالہ دیا کرتا ہوں نا، وہ دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس کا، وہ ان آیتوں پہ آتا ہے تو وہ رقص کرنے لگ جاتا ہے. اور ہمیں نہیں، دنیا بھر کے سائنسدانوں سے وہ کہتا ہے وہ سوچے تو صحیح 1400 سال پہلے یہ بات کوئی انسان کیسے کہہ سکتا تھا. اس لیے میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں. ہم جھٹلا رہے ہیں کہ یوں ہی تھا، کون جا سکتا ہے. وہ ایمان لاتا ہے. اچھا، یہ اتنی سی چیز جو اس نے یہ کہی ہے کہ ارض میں بھی اور ان کروں کے اندر بھی امکان ہے اس کا، ہے بلکہ امکان نہیں. فیہما من دابۃ،
ہیں. کہتا یہ چیز جو ہے اس کے امکان تک تو ہم پہنچ گئے ہیں. اب اگلی چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مشیت کا پروگرام یعنی کائناتی قوانین کی روح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن نہ صرف رابطہ پیدا ہو جائے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی ہو جائیں. اگر چاند کے اوپر یہ متنفس ہوتا دابا اور جو یہاں سے گئے تھے انسان جا رہے ہیں تو جمع ہوں تو وہاں سامنے آ جاتی بات. لیکن رابطہ تو آج بھی قائم ہو گیا اور اس کے بعد آگے وہ بڑھ رہے ہیں. عزیزہ نے من یہ قرآن پہ تو یہ قومیں ایمان لائیں گی. قرآن نے کہا یہ ہے کہ فکر کی روح سے اس میں ایمان لایا جا سکتا ہے. فکر جامد اور فکر محبوس وہ کیا ایمان لائے گی. محبوس پھر بھی دل میں تو مان لے گا زبان پہ نہیں لا سکتا. لیکن عزیزہ نے من قرآن تو سمجھ میں اس وقت آ سکتا ہے جب فکر و تدبر سے کام لیا جائے. انفس اور آفاق کی جو مستور حقیقتیں ہیں سائنٹیفک طریقے سے ان کے پردوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جائے. جبھی تو وہ لفظ انہوں نے ڈسکور بڑا عمدہ لفظ انہوں نے استعمال رکھا ہے اپنے بڑا سائنٹیفک لفظ ہے. وہ ایجاد نہیں کرتے ان چیزوں کو وہ صرف ڈسکور کرتے ہیں پردہ اٹھاتے ہیں اس کے اندر. یہ قرآن کا لفظ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. کہا ہے انسانوں کے اختیارات اور اس کی امکانات کی وسعتوں کی تو یہ کیفیت ہے جو ہم نے کہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک یہ کیفیت ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی مجبور محسوس ہی نہیں کرتا مجبور ظاہر کرتا ہے مجبور کہتا ہے. یہ کیا ہے مجبور کہنے کی چیز؟ یہ تقدیر کا مسئلہ. انسان مجبور ہے محض جو ہوتا ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے. راضی برضا مولا کی مرضی سے ہوتا ہے. بندہ بشر ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. سیدھی سی بات. لیکن ذرا غور کیجئے قرآن دفتی ہوئے رنگ کو کیسے پس رکھا ہے. انسانوں کو جو خوشحالیاں آتی ہیں دولت کماتے ہیں جو لوگ یہ کچھ تکلفن تو وہ بہرحال کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ خدا کی دین ہے. یہ وہ دین کا لفظ بھی بڑا معنی خیز ہوتا ہے کہ جہاں وہ اکاؤنٹ فار نہ کر سکیں گا اپنی دولت کو کہ کہاں سے آئی ہے وہ خدا کی دین ہوتی ہے. ورنہ بتانا پڑتا ہے نا کہ کہاں سے لیا. سیدھی سی بات ہے. لیکن بہرحال یہ جو دولت کماتا ہے خوشحال ہوتا ہے یہ اس وقت نہیں کہتا واقعی ایمانداری سے کہ یہ میرا اس میں نہیں ہے. وہ وہی قارون کا وہ جو قرآن نے نظریہ کہا ہے علی علم عندی میری کاریگری کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. لیکن جب مصیبت آتی ہے اس وقت آدمی کبھی نہیں کہتا کہ یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے. خدا نے مصیبت ڈال دی اللہ والوں ہی آ گئی جو کچھ بھی آن ہے. بندے نے کوئی طاقت کی ہے ساتھ ساتھ کچھ کر دے ٹھیک ہے جو والوں ہی ہونا جو کچھ آن. جب اس کی طرف سے آتا ہے تو پھر اپنی طرف سے کوشش کرنا اس کے ہٹانے کی یہ تو بہت بڑا الحاد ہے. یہ تو زندیقیت ہے. یہ تو کفر ہے. اور شاعری میں تو پھر یہ چیز ہی عجیب ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے حسرت تک مرضی یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لیے دعا نہ کریں. لو دعا کے ایک پاسے رہا اور دعا بھی نہ کریں مرضی یار کے خلاف نہ کیونکہ یہ تو اس نے بھیجی ہوئی ہے بیماری. اس کے لیے کوشش کرنا کہ یہ دور ہو جائے کہ تو اس کے خلاف لانے جنگ ہو گیا. بالکل نہ یہ کرنا. ہاں سب کام آپ نے کرنے تقدیر کے حوالے. نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے اور تدبیر ملاحظہ فرماؤ. تو جب مصیبت آتی ہے انسان پہ اس وقت یہ چیز کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے. اس کو تسکین اور تسلی دینے والے بھی یہی کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے وہ خود دور کر دے گا. آدمی کو چاہیے صبر شکر سے اس کو برداشت کرے. شکایت زبان پہ نہیں لانی چاہیے پھر تو یہ خدا کے خلاف شکایت ہو جائے گی نا. یہ اس کی طرف مصیبت اس کی طرف سے. یہ تھی وہ چیز جو آپ کے ہاں ایران نے آپ کے دین کو جب مذہب سے بدلا ہے. ایران کے مجوسیوں کا بنیادی عقیدہ ہی تقدیر کا تھا. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا نا یہ شب برات جو آپ کے یہاں آتی ہے
وہ آپ کے ہاں آتی ہے، میں نے خاص طور پہ کہا تھا ہمارے ہاں وہ اب آتی ہی نہیں، کوئی کچھ بھیجتا ہی نہیں تو یہ شب برات مجوسیوں کی وہ مانتے تھے کہ ایک رات آتی ہے جس میں آنے والے سال میں ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس رات میں بہت زیادہ ان کے ہاں کا جسے وہ عبادت کہتے ہیں، ان کے ہاں آتش پرست تھے، زیادہ آگ جلاتے تھے، اب ہمارے یہاں آتش بازی چھوڑ دیں۔ تو یہ تقدیر کی جو بات تھی کہ خدا کی طرف سے آتی ہے، یہ جو مصیبت آتی ہے قوموں کو تباہ کر کے رکھ دینے والی بات، بجائے اس کے کہ وہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ کہاں غلطی ہو گئی ہم سے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، سوچیں گے تو پتہ چلے گا نا کہاں غلطی ہوئی، اور جب غلطی کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ یہاں ہوئی تو پھر اس کی تلافی کے لیے کچھ کر سکے گا نا آدمی۔ اور اگر شروع سے ایمان ہو کہ نہیں صاحب یہ ہماری طرف سے تو نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد تلافی کا اور اس کے تلافی کے لیے کچھ کوشش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ بنیادی چیز ہے، یاد رکھیے تقدیر کا مسئلہ جس نے قوموں کو قوت عمل سے عاری اور محروم کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کن ہے قوموں کے لیے، اور اس میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ہمارا روز مرے کا تجربہ ہے، مصیبت جب آتی ہے اس کو منسوب کرتے ہیں اس کی طرف، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں عزیزان من تقدیر کے متعلق، باتوں کے لیے تو مجھے بھی ایک کتاب لکھنی پڑی، کتاب التقدیر، اس لیے کہ اس کے خلاف وہ جو ایرانی عقیدہ ہے تقلید کا، اس کے لیے ہمارے ہاں اتنا لٹریچر ہے، کمرے بھر جائیں کتابوں سے جس میں یہ کہا گیا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو مجھے تو بہرحال لکھنا پڑا قرآن کی روح سے، لیکن درس میں تو لکھنے کی بات نہیں ہے لمبی چوڑی، قرآن تو ایک فکرے میں بات کیا جاتا ہے، سارے مسئلے کا حل عزیزان من 4 لفظوں میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہر مصیبت جو تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، چل قرآن ہے عزیزان من، فلسفیانہ باتیں کرتے چلے جائیے اس کے اوپر، امکان محدود کیا ہوتا ہے، امکان مطلق کیا ہو، میں نے عرض کیا ہے کہ پھر تو انسان جب بیٹھا ہوا ہو خان نو ویلیاں نو وظیفے ملتے ہوں پھر کہے کہ ویلی جٹی ان ویلے، اگلے بچے بھائی وہ ویلے کی گل سمجھ نہیں رہے ہو، پھر ویلے کی ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہمارے یہاں ہوتا تھا بیلنا، اسے کہتے تھے، ہاتھ سے یوں کرتے تھے، تو یہ کپاس جو آتی ہے اس میں بنولے بھی ہوتے ہیں، انہوں گڑینے کہنے، تو وہ بنولے الگ کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ روئی بنتی ہے، پھر ان کو وہ روئی کو کاٹتی ہیں، پھر وہ کپڑا بنتا ہے، تو پہلا اس میں سٹیپ ہوتا ہے بنولوں کا الگ کرنا۔ تو اب تو یہ بڑی بڑی جنی فیکٹریاں لگ گئی نا، اس زمانے میں فیکٹریاں نہیں تھی، ہر گھر فیکٹری ہوتا تھا، تو اتنا سا بیلنا ہوتا تھا، وہ بیٹھی ہوئی اس کو ہاتھ سے یہ کرتی تھی، وہ روئی جو تھی نہیں کپاس جو تھی اس کی جنہوں برکیاں کہتے ہیں وہ اس میں دیے جاتی تھی، اور اس میں سے وہ بنولے الگ ہو جاتے تھے، روئی الگ ہو جاتی تھی، ایک ایسا عمل تھا جس کا نتیجہ نکلتا تھا اور ہونا تھا۔ تو وہ ہمارے ہاں اس نے یہ کہا کہ ویلی یعنی بیکار جیسی جس کو کام کچھ نہیں تھا، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کپاس نہیں بیل رہی، وہ اون بیل رہی ہے، یعنی اون بھی جو کہنے بڑے میں کرنے نہیں ہونے، لیکن ویل نہیں پہ جاتی، کیوں ویل رہی ہے، کہنے کہ ویلی جو ہوئی یہ جتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں نا آپ کے لٹریچر، یہ سارے ویلے نا کام، وظیفے لگے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرف، اور وہ جان بوجھ کے وظیفے لگا دیتے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، کھانے کو دیے چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان ریل دے ترے جاؤ، 4 لفظوں میں سارا مسئلہ حل کر کے رکھ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہر مصیبت جو تم پہ آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی، فرد ہو یا قوم ہو یا نظام ہو، عزیزان من ہر ایک سے اپلائی ہو جائے، جہاں مصیبت آئے گی کھڑا ہو کے سوچے گا کہ میرے اپنے ہاتھوں کی ہوئی، کہاں غلطی ہو، کیا بات، کہتا باقی جو ہماری طرف منسوخ کرتے ہو، ہم مصیبتیں نہیں لایا کرتے انسانوں کے لیے، یہ بات نہیں،
یہ بھی چیز نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تم اس طرح سے غلطیاں کرو اور نتیجہ بھی نہ بھگتو. کچھ تھوڑا سا کچھ ہم کیا کرتے ہیں. ابھی ابھی جو میں نے کہا تھا کہ وہ ذرا سی جو تدبیری غلطیاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی لغزش ہوتی ہے، اس کے نتائج سے درگزر کرنے کی بات، وہ بھی اس طرح سے کہ وہ توبہ اور اصلاح والی بات. کہا یہ سب کچھ تو تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ہم تو ان میں سے کئی ایسی چھوٹی موٹی ہوتی ہیں. وہ یافو ایسے ہوتے ہیں نا جیسے پٹوں کی مار کے آگے لگ جائیں. چلے یہ بڑا عجیب تصور ہے. یہ لفظ جو ہے نا کسی سے آگے بڑھ جانا، معاف رکھیے گا، ایک دو ہے نا جاتے ہوئے وہ ہو تو پکڑ لینا، اس کو حوالات میں لے جانا. ایک یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ کہہ کے پھر نہ کرنا، بری بات ہے. یہ بات یہ ہے جسے کہتے ہیں آگے بڑھ جانا. باقی رہا یہ تمہارے ہاں کا یہ بڑے اختیارات اور بڑی قوتیں، ہمارے قانون کی خلاف ورزی تم کر کے بچ نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جس قانون کی خلاف ورزی سے تمہیں کوئی مصیبت آئی ہے اسی کے مطابق پھر عمل کرو گے تو مصیبت آئے گی. اس سے سرکشی برتے چلے جاؤ اور سمجھو کہ وہ مصیبت یہ نہیں ہو سکے گا. بیماری کا جو سبب ہے پہلے اس سبب کو دور کرنا پڑے گا، اس کو تو اسی طرح سے جاری رکھو اور سمجھو کہ بیماری سے آرام ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ ہمارے قانون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، تم اسے شکست نہیں دے سکتے. یاد رکھو اس کی. اور پھر اس کا ازالہ، اس کا علاج وہ بھی قانون خداوندی کی روح سے ہوگا. اس کے سوا کوئی دوسرا اس کو دور کرنے والا نہیں. وہ دور کرنے والا ہے ان مصیبتوں کو، مصیبتیں لانے والا نہیں ہے. لاتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے، دور ہوتی ہیں اس کے قانون کے مطابق عمل کرنے سے. کہتا ہوں ہماری وہ رحمتیں، یہ بات کہ ہم تو انسانوں کے اوپر ان کا سامان رزق ہم پہنچاتے ہیں، رعایتیں ان کو دیتے ہیں، اتنا کچھ ان کے لیے یہاں کچھ دیا ہوا ہے کہ یہ بات نہیں کہ خدا نے جی ہمیں پیدا کیوں کر دیا، پیدا کر دیا تو پھر یہ مصیبتیں کیسے پیدا کر دی. ہر ایک روتا ہے. اگر یہ چیز چونکہ سامنے نہیں ہوتی کہ ہمارا اپنا لایا ہوا ہے، یہ اجتماعی مصیبتیں جو ہیں اس میں فرد واقع صحیح ہوتا ہے. اس بیچارے کا تنہا اپنی لائی ہوئی یہ مصیبتیں نہیں ہوتی، غلط نظام کی مصیبتیں لائی ہوئی ہوتی ہیں. خدا نے کہا یہ ہم نے تو نہیں نظام غلط تمہارا بنایا، ہم نے تو سامان نشو و نما اتنا فراوانی سے تمہیں دیا کہ صحیح نظام کی روح سے اگر تم اس کی تقسیم کرو تو کسی پہ کوئی مصیبت آئے گی. کہتا ہمارے دینے کی طرف دیکھو. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کہا زمین اور خشکی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو الگ رہا، یہ سمندر نظر آتا ہے کہ تلاطم خیزیاں، طوفان آویزیاں تباہی کرنے کے لیے ہیں. کہتا ہے اسی سمندر میں ہم نے ایک قانون بنایا اور وہ قانون یہ تھا کہ ہوائیں ہم نے چلائیں سمندر میں. تمہاری اس زمانے میں بادبانوں کی کشتیاں ہوتی تھی، اب بھی ہمارے یہاں بادبانی کشتیاں بہت ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں تو یہ اسٹیم کی اور یہ کشتیاں ابھی جہاز نکلے ہی نہیں تھے، بادبانوں کی ہوتی. کہنے کے ذرا سوچو تو صحیح، یہ جو تمہاری کشتیاں اتنی اتنی بڑی پہاڑوں کی طرح سمندر پہ چلتی ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ سمندر میں اگر سوئی تم ڈال دو تو وہ نیچے ڈوب جاتی ہے. اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا بوجھ، اتنی سواریاں لے کر سطح سمندر میں باقی طرح تیرتی رہتی ہے. کہنے گے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا قانون ہے. میں پھر عرض کروں تو بات آگے بڑھ جائے گی. یہ قانون جو ہے کہ اتنے حجم کی چیز جو اتنا پانی کا خلا ہو اس میں وہ تیرتی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی یہ کہ اگر اس سے ایک بوری بھی زیادہ اس میں وہ ڈال لے تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ڈوب جانے کا. کہتا ہے یہ پہلا قانون کہ اتنے بوجھ کو لے کے کشتی تیرتی رہے، اور دوسرا قانون ہمارا کہ ہوائیں چلتی رہیں. عجیب بات ہے. کہا ہوا تو ہوتی ہے، یہ زندگی کے لیے سانس نہایت لازم ہے، لیکن
کشتیوں کے لیے ہمارا قانون کے ہوائیں چلتی رہیں. سوچو کہنا گا سارا دار و مدار تمہارا اپنی نقل و حرکت کا، سامان رزق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذرائع جو تمہارے ہاں ہیں، اس زمانے میں یہ زیادہ ذرائع یہی کہتا ہے. اس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ ہم ہوائیں چلاتے رہتے ہیں. اگر ہواؤں کو ساکن کر دیا جائے تو کیسے چلے کشتی تمہاری؟ لیکن ان قوانین سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو شرطیں ہیں. آیات لکل صبار شکور. اب ہمارے ہاں تو ترجمے ہو گئے نا کہ اس بات میں بھی نشانی ہے ہر اس سے جو صبر سے کام لے، شکر سے کام لے. تو صبر شکر سے تو ہم پتا نا تو کس معنی کے استعمال ہوں گے. شاید نہ پتا ہو تو کہیں گھر میں ٹینکیوں کے پاس بیٹھ کے چلی، جب مصیبت کسی کے اوپر آ جاتی ہے نا، اور اس مصیبت کی پتہ نا یہ سب سے زیادہ سنگین ترین مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی مظلوم عورت کے ہاں 2-3 بیٹیاں پیدا ہوں، لڑکیاں، جو ہی تیسری یا چوتھی آئی تعزیت کرنے والی آپ پہنچتی، وہ بھی رو رہی ہوتی ہے، یہ بھی رو رہی ہوتی ہے، اور کہتی یہ ہے کہ بہن صبر کرو شکر کرو. صبر شکر یعنی اس کا تو علاج ہی کوئی. یہ ہے درد. کشتیاں ہواؤں سے چل رہی ہیں، یہ قانون ہے ہمارا، اور اس میں کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں کہ صاحب یہ معاف رکھیے گا. ایسی کسی بات ہے کہ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو صبر شکر کر کے بیٹھ گئے. صبر ہی نہیں کہا، صبار کہا. ترجمہ ہی آپ نے مفہوم لینا ہے تو اس کے معنی تو ہوتا ہے وہ شے جو کسی توازن کو قائم رکھے، مستقل طور پہ اس کے توازن کو قائم رکھے. کشتی جو ڈولتی ہے عدم توازن ہوتا ہے اس کے اندر ایک طرف جہاں وہ بوجھ کم ہوتا ہے اتنا بڑا وہ پتھر رکھ دیتے ہیں کشتی والے. اس پتھر کو صبورہ کہتے ہیں، کشتی کو صبر دلا دینے والا. بلادی قوم کی توازن نہ کھو اپنا. کشتی اگر طبی طور سے دیتے ہیں تو وہ صبورہ وہ ہے کہ یہی خطرہ ہے نا کہ یہ کشتی ڈگمگائے گی. ڈگمگاتی ہے اس لیے کہ توازن نہیں اس کا صحیح رہتا. توازن صحیح رکھنے کے لیے صبورہ ساتھ رکھو. اور انسان کے لیے کہا کہ اپنا توازن بھی نہ کھو بیٹھو، استقامت سے اپنا توازن برقرار ہے. شکور کہتے ہیں قانون کے مطابق ایسے کام کرنا جس سے محنت بھرپور نتائج پیدا کرے. استقامت سے اس قانون کے اوپر چلتے چلے جاؤ، اس کے مطابق کچھ کرتے چلے جاؤ، تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرتی چلے جائیں. پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر ہم ہواؤں کو ساکن کر دیں تو یہ کھڑی رہ جائے. آگے اور کہا او یو بِسْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. کہا یہ تو ہے کہ ساکن ہی ہو جائے، ہوائیں نہ چلیں. تم کشتیوں میں یہ کچھ کر دیتے ہو، وہ جو اتنا اوور لوڈ کر دیتے ہو، کشتیوں کے تختے مضبوط نہیں ہوتے، ان میں چھید ہی ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ کچھ ہو جو تم کرتے ہو اگر اسی پہ چھوڑ دیا جائے تو کشتیاں تو ڈوب جائیں. ہم نے اس کے لیے قانون دیا کہ اس قسم کی کشتی بناؤ، اس انداز سے اس کو چلاؤ، استقامت سے ان کا توازن قائم رکھو، قانون کے مطابق محنت کرو، اس سے بھرپور نتائج پیدا ہوں گے. تو تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی وجہ سے تو ڈوب ہی جائیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. ہم نے اس کے لیے بھی پھر کچھ علاج بتا دیا ہوا ہے کہ چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوں تو وہ اس طرح سے ٹھیک ہو جایا کرتی. یہ فطرت کے قواعد ہیں نا جن کے متعلق یہ کچھ ہوتا ہے. یہ کشتی باندھ یا اس کے ماہر وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی چھوٹی موٹی جو اس میں سے کوئی نقص پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے رفع کیا کرتے ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا وَمَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. ہم جانتے ہیں، ہم ان قوانین کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اس میں جھگڑالو ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں صاحب اس سے بھی کچھ نہیں بنتا. دونوں قسم کی مجادلہ ہوتا ہے. کہتا ہے وہ کر کے دیکھ لیں یہ کچھ ان قوانین کی خلاف ورزی، اور پھر دیکھیں کہ ان کو کہیں پناہ مل سکتی، کہیں پناہ نہیں مل سکتی.
وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. یہ سارا کچھ گرا دیا، زمین سے پیدا ہونے والا رزق، فراوانی، قوانین فطرت، مواصلات کے لیے یہ سارے ذرائع اور اسباب، یہ سب کچھ گنا دیا. کہا سن لو، یہ طبعی کائنات کے طبعی قوانین تمہاری طبعی زندگی کے لیے ہیں، فزیکل لاء، فزیکل یونیورس، فزیکل لائف یہ ہے. لیکن انسان صرف طبعی زندگی سے ہی عبارت نہیں ہے، اس زندگی کے بعد بھی اس کی زندگی آگے چلنی ہے. ہمارے ہاں ان قوانین کے ساتھ وہ اقدار بھی دی گئی ہیں. اب دیکھیے، میں نے یہاں قانون کا لفظ نہیں استعمال کیا، دونوں میں فرق کر دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ان کو کہہ دیجیے لاز آف نیچر، قوانین فطرت. وہ انسان کی زندگی جو آگے چلنی ہے اس کے لیے جو قوانین ہیں ان کو ویلیوز کہا جاتا ہے، اقدار کہا جاتا ہے، وہ بھی قوانین حقیقت. کہا یہ یاد رکھو، یہ ہے نا قرآن کا اعجاز. چلا آ رہا ہے کہتا ہوا کہ کس طرح فراوانیاں رزق کی ہوتی ہیں، کیسے قوانین محکم ہیں، درمیان میں لا رہا ہے کہ سن لو یہ سارا کچھ تمہاری طبعی زندگی کے متعلق ہے. اور زندگی صرف طبعی نہیں ہے، آگے چلنے والی بھی چیز ہے. اس کے لیے ہم نے جو کچھ دیا ہے، آمنو، پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی صداقت پر یقین رکھو اور اعتماد اور بھروسہ رکھو اس بات کا کہ وہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ واقعی ایسا ہوگا. تبھی زندگی کے متعلق تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قانون کی خلاف ورزی سے کیا نقصان ہوا، اس کے مطابق پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہو گیا. اقدار کے متعلق اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ سچ بولنے سے میرا کیا فائدہ ہوا، اس کا نقصان تو شام تک پتہ چل جاتا ہے، فائدے کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا. اور یہی وجہ ہے کہ آدمی 2-4 دن یہ کچھ کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب وہ بھی کر دے کے آئے گا. اس دور میں کچھ نہیں بنتا دیانتداری کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے دکان چلا کے 8ویں دن ٹھپ ہو کے رہ گئی. کہا یہ مقام ایسا ہے جس میں اس ایمان کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت، اور وہ یہ کہ جس طرح طبعی زندگی میں اس کا ہر قانون وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے جو اس نے بتایا ہے، یہ ویلیوز بھی وہ نتیجہ یقیناً پیدا کرتی ہیں جو اس نے بتایا ہے. اس کو توکل کہتے ہیں. اپنے پیراشوٹ کی چھتری پر یہ یقین کہ میں نے جب کھولا 10,000 فٹ کی بلندی سے بھی اگر چھلانگ لگا دوں گا تو نیچے حفاظت سے لے جائے گی، اسے توکل کہتے ہیں. اس کے لیے وقت ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، پہلی چیز یہ ہے وہ جو کہا ہے کہ لغزشیں اور جرائم ان میں کچھ فرق کرتا ہے. جرائم کو وہ قانون کے یہ جو اہم بنیادی قانون ہیں ان کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے. اور یہ باقی چیزیں جن کو میں وہ لمم کا لفظ ہی آپ کے سامنے کیوں نہ دے آؤں. 53/32 نکالیے غالباً 53/32 دیا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ تو دونوں الفاظ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، اور یہاں اس پہ اضافہ ہے الا اللمم، لمم کہ وہ جو کچھ مایوس سے ہوں، ملامت جن سے ہوتی ہو انسان کی. جرم کی خلاف ورزی سے صرف ملامت نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ تو عواقب تو اس کے بڑے سنگین ہوتے ہیں. تو بہت چھوٹی موٹی سی یوں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، ان پہ جسے کہا کہ قابل ملامت جو ہوں. تو مومن جو ہیں اس نے کہا ہے وہ کبائر الاثم جو ہیں اور فواحش ان سے تو وہ بچتے ہیں، ان سے نہیں. لیکن انسان ہونے کی جیس سے کبھی کبھی کوئی اجتہادی غلطی، تدبیری غلطی، کچھ اس قسم کی لغزش وہ قابل ملامت ہوتی ہیں کہ اچھا نہیں کیا بھائی اس نے، اور ان کی تلافی بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. اور بڑی چیز اس معاشرے کے اندر یہ کہ یہ جو اس قسم کی لمم کی چیز کسی سے ہوتی ہے اس سے دوسرے کو غصہ آتا ہے. اندازہ لگائیے قرآن کہاں تک پہنچتا ہے. عزیزان نے کہا کہ جب اس کی اس
قابل ملامت لذت سے ہمیں غصہ نہیں آیا اور ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ تمہاری پیشانی پہ جو قطرے انفعال کے وہ قطرے ہیں عرق انفعال کے، اقبال کے الفاظ میں ندامت سے، ہم تو ان کو موتی سمجھ کے چن لیا کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، تم ان کے خلاف غصے میں نہ آؤ۔ واہ واہ، میں نے کہا تھا نا کہ مجرم سے نفرت نہیں سکھا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، تمہارے غصے سے اس کو نقصان پہنچنا تھا، کیا لفظ ہے یغفرون، یہاں تو پھر یہی بات ہے نا کہ غصہ آتا ہے تو وہ ان کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وہی تدلیل انسانیت، احسان رکھے گا نا جب معاف کرے گا، معاف نہیں کر دیتے۔ تمہارے اس غصے سے جو اس کو نقصان پہنچنا تھا، تم اس نقصان سے اس کو محفوظ رکھو، نہ گالی دو، نہ تماچا مارو، نہ یہ کچھ کرو، اپنے اندر یہ کشاش پیدا کرو۔ یہ کہ غصے کے وقت میں کیا کیا جائے دوسری جگہ ہے وہ قاذفین الغیظ، لیکن میں اگر اس کی تشریح میں اس وقت آ گیا تو وہ تو پھر ایک درس چاہیے گا، وہ بڑی سائیکولوجیکل حقیقت ہے جو قرآن کہہ گیا ہے، فرائڈ اس کے اوپر بحث کرتا ہے اپنے ہاں۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی خالص فکر کی بنا پہ بھی جو یہ چلتے ہیں تو بڑی حد تک یہ چلتے ہیں ایک روشنی میں۔ وہ قرآن کی تشریح جو ہے کہ جب یہ روشنی دیکھتے ہیں تو اس میں چند قدم چلتے ہیں اور اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر چھٹک کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ خالی عقل کی روشنی کی رہنمائی میں چند قدم تو چلتے ہیں نا۔ یہ لوگ اس چیز پہ پہنچے تھے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ سائیکالوجسٹ، اس کا نتیجہ انسان پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں غصے کو پی جاؤ، غصے کو، ہمارے ہاں قاذفین الغیظ جو لفظ آیا ہے غصے کو دبانے والا آیا ہے، بڑا غلطی ترجمہ نہیں ہے، بڑا زیادہ نقصان دہ ترجمہ ہے۔ اور نقصان دہی اس کی سائیکالوجسٹ نے ہمارے زمانے میں ان لوگوں نے بتائی کہ ریپریشن جو ہے، سپریشن سے بھی آگا وہ ہے، وہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ بہرحال میں پھر بتاؤں گا کہ قرآن نے غصے کے عالم میں کیا کہا کہ کیا کیا کرو۔ یہاں کہا یہ ہے کہ دوسرے کے اس کی ذرا سی لذت سے تمہیں غصہ آیا، اس غصے سے نقصان نہ پہنچاؤ۔ ہم نے کہا ہے کہ لذت سے ہم بھی ان سے درگزر کر دیتے ہیں، تم بھی اس کو اس نقصان سے بچاؤ جو اس طرح سے ہونا تھا۔ اور پھر مومنین کی یہ نظام جو انہوں نے قائم کرنا ہے، اس میں یہ تدبیری غلطیاں، چھوٹی موٹے سہو نسیان کی باتیں، ان سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب آئی نظام کی بات، والذین استجابوا لربہم، مومنین کا شعار عزیزان ایمان اس آیت کے اندر آیا ہے، اور یہ پھر سیاسی اعتبار سے بڑی بنیادی آیت۔ پہلی چیز جو ہے استجابوا لربہم، شرط یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی طرف آواز جب دی جائے تو لبیک کہیں، اس کے اوپر خدا کے قوانین کی طرف، قرآن کریم کی طرف آواز دی جائے، اس کی طرف لبیک کریں۔ اقاموا الصلاۃ، اس کے بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بارہ بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے اجتماعات اپنے مقام پہ ہیں، اہم ہیں، ضروری ہیں اسلامی نظام میں، لیکن وہ صرف اقامت صلاۃ، یہ 5 وقتہ نماز جسے آپ کہتے ہیں، یہی اجتماع نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلامی نظام کے قائم کرنے کے لیے بھی یہ اصطلاح ہے قرآن کی۔ چلیے آگے چلیے، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لغزشیں جو ہیں ان سے کیسے بچا جائے، چھوٹی موٹی باتیں بھی نہ ہوں کسی طرح سے، یعنی ہیومنلی پاسبل جسے کہتے ہیں نا، انسانی طور پہ ممکن ہے جو بات، قرآن وہ کہتا ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ امرہم شورا بینہم، تنہا اکیلے ہی فیصلہ نہ کر لیا کرو، ان کا نظام باہمی مشاورت پر قائم ہوگا۔ اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے دنیا میں سیاسی نظام کے لیے مشاورت کا تصور ہی نہیں تھا، ملوکیت چلی آ رہی تھی۔ ملوکیت میں مشاورت کے کیا معنی؟ اس زمانے میں یہ چیز، اور پھر مشاورت آپ کو معلوم ہے اس کی اہمیت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کے پہلے سربراہ ہیں۔ محبت وحی، خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، حضور سربراہ اس مملکت کے۔ ہم اگر انفرادی طور پہ یا ذاتی طور پہ سوچتے اگر قرآن کی یہ بات نہ ہوتی
تو ہم یقیناً اس چیز کو اپنے لیے جزوی ایمان بنا لیتے کہ حضور کا ہر حکم جو تھا وہ ان مومنین کے لیے وہ فریضہ تھا، سوال ہی نہیں تھا کہ اس کے متعلق کچھ سوچتے کوئی بات کرتے، ٹھیک ہے وہ حکم دیتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے۔ لیکن قرآن نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا کہ معاف رکھیے گا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ ان معاملات میں اپنے ان رفقا سے مشورہ کیا کرو۔ اور پھر تربیت نبوی بھی تھی، عزیزان من، وہ تو رسول ہے، نبی ہیں، جن پر ایمان لا کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، جن کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ جب رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی معاملے کا تو یہی نہیں کہ اس کی وہ اطاعت کرے بادل ناخواستہ، ثم لا تجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت، اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں۔ مومن یہ ہے، تو ان کی تو یہ کیفیت تھی جب فیصلہ کر دیتے حضور، ان سے حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے سوا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے کہتے تھے وہ بھی وحی ہوتا تھا، سوچئے تو صحیح کہ وہ بھی وحی تھا تو یہ مشورہ کس بات میں کرتے؟ ان سے مشورہ کیا کرو، یہ ہے طریقہ۔ وہ جو چھوٹی موٹی اجتہادی غلطیاں تدبیری سہو رہ جاتے ہیں نا، باہمی مشورے سے اس میں سے بہت کا ازالہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ امرہم شورا بینہم، تو جسے اسلامی نظام آپ کہیں گے بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ امت کے مشورے کے مطابق قائم ہوگا اور ہر معاملے میں امت کا مشورہ لیا جائے گا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستثنا جب نہیں کیا گیا تو کوئی ہستی بھی مستثنا نہیں اس سے ہو سکتی۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے۔ اور پھر وہی دبتی ہوئی رگ، وہ جو سب کچھ سمیٹ کے رکھنا لینے والی بات ہے، بالکل نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو کچھ دیا ہے ان کو اسے وہ سمیٹ کے نہیں بیٹھ جاتے، اسے کھلا رکھتے کہ جس کی ضرورت ہے وہ اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ کہا یہ ہے نظام، آگے اور بھی دی ہیں اس نظام کی شرطیں، لیکن یہ بنیاد ہے۔ آواز دی جائے قوانین خداوندی کی طرف، لبیک کہے، نظام قائم کرے وہ جس میں ہر فرد اس نظام کی، ان قوانین کی اطاعت کرتا چلا جائے، اور یہ نظام قائم کرے باہمی مشورے سے، رسول سے بھی حکم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد امت سے بھی حکم، اور جو کچھ اس کو سامان رزق ملتا ہے اس کو سمیٹ کے نہ بیٹھ جائے، وہ کھلا رکھے ضرورت مندوں کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر لغزش کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، نہ تو سیاسی لغزش ہوتی ہے اور یا نہ انفرادی ہوتی ہے، وہ جو مفاد پرستی اور غرض اپنی خود غرضی کی بنا پہ ہوتی ہے، جو کچھ ہے اس کو کھلا رکھنے سے۔ کہا یہ ہے ان کی بنیادی نظام کی خصوصیات جو ہم نے ان کے لیے بیان کی، یہ کرو گے تو پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ سورہ الشورى کی آیت 38 تک ہم آ گئے عزیزان من، 39 سے آئندہ ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔